ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد گروہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی. وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا عزم کیا اور باطل ذرائع کے ذریعے وجادلوا بالباطل، اور باطل ذرائع کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ حق کو زائل کر دیا جائے. فأخذتہم، پھر میں نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا. فکیف کان عقاب، اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کا عقاب کیسا ہوتا ہے. اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مکہ میں موجود مسلمانوں کو ہمت دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جو رونقیں کفار کے پاس ہیں، جو عیاشی کفار کی ہے، جو آنا جانا اور ان کا تقلب ہے، وہ تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے کہ وہ حق پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حق اور طاقت میں رشتہ نہیں ہوتا ہے. حق اور طاقت ہمیشہ ایک طرف ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حق و باطل الگ ہے، طاقت اور کمزوری، شکست یا فتح ظاہری اسباب کے ذریعے وہ اور ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفار آپ کے خلاف ہوئے ہیں تو یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کے خلاف یہ لوگ ہوتے رہے ہیں، انبیاء کو قتل کرنے کا سازش کرتے رہے ہیں، اور ہر امت نے یہ کام کیا ہے، لیکن ان کی تمام سازشوں کو خدا نے ناکام بنا دیا. فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کی اللہ کی گرفت میں یہ لوگ آ گئے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، چند دنوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں، عاقبت میں کون عاقبت پہ خیر ہوتا ہے، کسے کوئی توفیق ملتی ہے، کسے نجات ملتی ہے، کسے سعادت ملتی ہے. وَكَذَلِكَ، نیکسٹ آیت ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ کے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں. اگر وہ اہل دوزخ ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی کوئی کامیابی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یا مسلمان یا مومن دھوکے میں آ جائے. کذالک، اسی طرح جس طرح گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح اس قوم کے ساتھ بھی اور اس کے بعد آنے والی اقوام میں بھی یہ اللہ کا حقت کلمت ربک، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ انجام وہی ہوگا جو خدا چاہے گا. اور ظاہر میں اگر ابھی تمہیں ان کی طاقت نظر آ رہی ہے، کفار اور مشرکین اقتدار میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کے اقتدار سے، ان کی طاقت سے، ان کی سازشوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہار جاؤ گے. اگر ہم آج کل کے تناظر میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے انسان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن معجزہ ہے، ہر دور میں نیا ہوتا ہے، یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کو دیکھ رہے ہیں، کہ باطل طاقتوں کو، یہود کو دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار ان کا ہے، طاقت ان کا ہے، اقتصاد ان کی، اکنامک ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، سب ہمارے بھی تمام وسائل انہی کی خدمت میں ہیں. لیکن اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ انہیں اقتدار مل گیا اس لیے وہ حق پر ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت آ گئی ہے اس لیے وہ حق پہ ہیں. یہ جنگل کا قانون ہے. دیکھیں، انسان جب سوچتا نہیں ہے تو اتنی واضح سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو جنگل کا قانون ہے، جس کے ذریعے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حق پہ نہیں ہیں اس لیے کہ وسائل ہمارے ہاتھ میں، اقتدار ہمارے ہاتھ میں، طاقت ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو یہ طاقت ہمارے ہاتھ میں کیسے آتی ہے؟ تو جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جنت میں ہوتا ہے کہ جس کی طاقت ہے اس کے ساتھ حق ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کا حق بنتا ہے. جبکہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ حق طاقت کے ساتھ ہو. کبھی حق کے ساتھ طاقت ہوگی، کبھی طاقت نہیں ہوگی، لیکن آخری فیصلہ حقت کلمت ربک، آخری فیصلہ یہ ہے، آخری اٹل فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر کامیاب نہیں ہونا ہے، انہوں نے جہنم کا عذاب جھیلنا ہے.
مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ خدا کی دو رحمت ہے، ایک رحمت رحمانیہ ہے اور ایک رحمت رحیمیہ ہے. ہم ان دو کو نہیں سمجھ پاتے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے دیے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور خدا نے سب کفار کو دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حق پر ہے، وَإِلَّا خدا ان کو نہ دیتا. خدا کی رحمت رحمانیہ بھی ہے، رحمت رحیمیہ بھی ہے. خدا کی رحمت رحیمیہ صرف مؤمنین کو ملتی ہے. جسے رحمت رحیمیہ ملے وہ حق پر ہے، لیکن رحمت رحمانیہ عام ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہے. وہ اچھا کرے یا برا کرے، یہ عالم اسباب ہے. جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل مل جائے گا. کفار زیادہ محنت کریں گے، وہ اسرار عالم کو زیادہ کشف کریں گے، وہ ٹیکنالوجیز کو زیادہ استعمال کریں گے، وہ انوویشن کریں گے، وہ محنت کریں گے، ان کو اس محنت کا پھل ملے گا، اس دنیا میں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت رحمانیہ ہے. نہ فقط ملے گا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سورہ طارق ہے، 3 دفعہ، ایک چھوٹی سی آیت میں 3 دفعہ ان کو مہلت کی ذکر ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس کفار کو مہلت دو، وَأَمْهِلْهُمْ، کچھ دیر کو ان کے لیے چھوڑ دو، رُوَيْدًا، اور ان کو مہلت دے کر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو. کیوں ان کو مہلت دو؟ کیوں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو؟ اتنی مہلت کافروں کو کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اسی مہلت دینے میں ان پر عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے. کاش اگر کوئی سمجھ سکتا ہو یا میں سمجھا پاؤں کہ کسی کو مادی نعمت دینا، اس سے اس کی زندگی کو بھر دینا، اسے عذاب دینا ہے. ایک عام انسان جو آپ فرض کر لیجئے، ہم جہاں رہتے ہیں اڈیالہ جیل عام انسان کے لیے عذاب ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں جن کی زندگی اس کے بغیر نہیں چل سکتی، اس کی زندگی اس سے بری ہے. اگر اس کے پاس رہنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اس کے تو وہ جیل زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے کیوں جیل زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ یہاں اس کی حالت بہت خراب ہے. جیل کب عذاب بنے گا؟ جب وہ کسی بہت بڑے بنگلے سے اٹھ کر اس جیل میں جائے، جب وہ اپنے بیڈ روم سے اور ناز و نخروں سے اور آزادی سے نکل کے جب اس میں جائے گا تو وہ آزادی ہی اس کے لیے عذاب بن جائے گی. یہ جو دنیا میں مہلت دی جا رہی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے یہ تمہارے حق میں خیر نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، تم گناہ زیادہ کرو، کل ولہم عذاب مہین، تمہیں عذاب بھی زیادہ ہو اور وہ عذاب محسوس بھی ہو. اچھا، میں آپ کا میسج نہیں پڑھ پا رہا ہوں، جو ٹیکسٹ کر رہے ہیں اس کو وہ پڑھوں تو میرا پھر اپنا کنسنٹریشن چلا جاتا ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم آپ کے جو میسیجز چل رہے ہیں. جی آگا وہ کویسچن آیا ہے، میں نے کہا کہ آپ اینڈ پہ انشاءاللہ آپ ایڈریس کر دیجیے گا. اینڈ پہ آپ خود کر سکتے ہیں کویسچن. جی وہ مجھے ابھی میں پڑھوں گا تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو 7ویں آیت پہ آ جائیں. الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللہ اکبر. ہر آیت اور ہر لفظ نور ہے اور رحمت ہے اور آیت الہی ہے، اللہ تک آپ کو پہنچاتی ہے. اور ان آیات میں سے انتہائی اہم ترین آیت یہ آیت نمبر 7 ہے. الذین یحملون العرش. ابھی ہو کیا رہا ہے، انسانوں کو پہلے دنیا دکھائی جا رہی تھی کہ دنیا میں اگر اقتدار کسی اور کو مل گیا، طاقت کسی اور کو مل گئی، عیاشی کوئی اور کر رہا ہے، وسائل کسی اور کے پاس ہیں، تو ہم نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. انہیں جو دی گئی ہے وہ مہلتاً دی گئی ہے، ان کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے. تمہیں جو نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق پر نہیں ہو. مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں تم نے نگاہیں بہت نیچے رکھی ہوئی ہیں، نگاہ تمہاری پست ہے، زمین پر ہے، اس لیے تمہیں اپنا آپ حقیر محسوس ہو رہا ہے. تم ذرا نگاہ اٹھاؤ، کائنات کو دیکھو، سر بلند، سرفراز ہو جاؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا اس دنیا میں، اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے. الذین یحملون العرش، ظلم کی چکی میں پسے ہوئے انسانوں،
एताम आले मोहम्मद, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर हैं, जो अपने इमाम के ज़ुहूर को दर्क नहीं कर पा रहे हैं, इमाम से दूर होने की वजह से उन पर तरह तरह के मजालिम हो रहे हैं, वो हक पर होने के बावजूद उन पर जुल्म और सितम का राज है, वो क्या करें? अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो जरा सर उठाएं और अर्श की तरफ देखें, मलकूत की तरफ देखें, वहां उन्हें क्या नजर आएगा? अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो लोग जो अर्श को उठाए हुए हैं, वमन हौलहू, और अर्श के अतराफ में है। अब आपको मलकूत में लेके गया है ये आयत, और मलकूत में आपको बता रहे हैं कि अर्श है, और अर्श से सारे कायनात का सारा निजाम चल रहा है। ये कोई मकान की बात नहीं हो रही है कि खास मकाम है और ऊपर है, ये नहीं, बल्कि वो मकान है, वो स्टेटस है, कुदरत का, इख्तिदार का, जो तमाम आलम पे असल जिसका इख्तिदार है, उसको, उस अर्श को जिन फरिश्तों ने उठाया हुआ है। अब इसका दकीक माना हमें समझ में नहीं आ सकता। वमन हौलहू, और उस अर्श के अतराफ में भी बहुत से फरिश्ते हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, पहले जरा समझ लीजिएगा वो अर्श क्या है और फरिश्ते क्या हैं और उनकी तस्बीह क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो आपके बारे में आ जाएगा, आप के लिए आएगा कि आपने सर उठा के अगर इन मनाजिर को देखा तो आपको क्या नजर आएगा। वो फरिश्ते जो कि अर्श को उठाए हुए हैं, यानी अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, वो जो ला हौला वला कुव्वा है, उस मरकज़ कुव्वत व इज्जत व इक़्तिदार को जिन्होंने उठा रखा है और उसके अतराफ में है, वो युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। बिहम्दि रब्बि, युसब्बिहून तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बि, बे में माने मा है, तस्बीह करते हैं और हम्द करते हैं, सिपास करते हैं, तारीफ करते हैं, तहमीद करते हैं। अच्छा, तस्बीह क्या है और तहमीद क्या है? कि तस्बीह किसे कहते हैं? तस्बीह का मतलब ये होता है कि खुदा पाक है, मुनज़्ज़ह है, बेऐब है, बेरेब है, कमाल मुतलक है, खालिक कमाल है, माफूक कमाल है। खुदा में किसी किस्म का नक्स और ऐब नहीं है, हर किस्म के नक्स और ऐब से मुबर्रा, आला तरीन हस्ती अल्लाह की हस्ती। जब तस्बीह कर लिया तो वह बेहम्द, तस्बीह के फौरन बाद फिर सिताइश आएगी। अगर कोई ऐसा बेऐब और बेनक्स हस्ती है, उसकी सताइश भी उसी की होनी चाहिए, हम्द भी उसी की होनी चाहिए। नमाज में हम इसके तकरीबन उल्टा करते हैं, हम पहले हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम से शुरू करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, और जब हम खुदा की सताइश में दर्द करते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि हम उसकी सताइश का हक अदा नहीं कर सकते, तो फिर हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, फिर हम तस्बीह करते हैं कि रब्ब अजीम की तस्बीह करते हैं, और रब्ब अजीम की जब तस्बीह करते हैं, बेऐब व बेनक्स उसको पाते हैं, तो फिर उसकी तारीफ की तरफ जाना होता है, व बिहम्दिह। फिर सजदे में जाए, ज्यादा समझ में आता है, सुब्हान रब्बियल आला, वो रब जो रब आला है, वो पाक है, वो मुनज़्ज़ह है, वो हर सुबहान है, वो उसकी हम्द है। सा ये आप अगर सर उठाएं और मरकज कुव्वत कायनात को देखें, वहां पर मरकज इख्तिदार में फरिश्ते हैं, वो तस्बीह कर रहे हैं, तहमीद कर रहे हैं, व युमिनून बिह व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो उस पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, और ईमान वालों के लिए मगफिरत तलब करते हैं। अब यहां आपके साथ कनेक्ट हो गया है। अर्श पर फरिश्ते हैं, तस्बीह करते हैं, तहमीद करते हैं, अपने रब पर ईमान रखते हैं, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो आपके लिए इस्तिगफार कर रहे हैं। आपका राबिता, अगर आपको मरकज कुव्वत से इत्तिसाल चाहिए, रिलेशन चाहिए, और आपका एहसास ये हो रहा है कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, तो तुम मरकज कुव्वत की तरफ देख ही नहीं रहे, तुम बहुत नीच लोगों की तरफ देख रहे हो, बहुत पस्त लोगों की तरफ देख रहे हो, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके लिए नहीं हो। तुम्हारी पार्टी फरिश्ते हैं, फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तिगफार कर रहे हैं, लिल्लज़ीना आमनू,
تم ایمان والو ہو، تمہارے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اور پھر فرشتے اپنا یہ استغفار کیسے کر رہے ہیں میں تھوڑا سا بیان کر کے اس پہ بعد میں آؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب جس کی رحمت کی وسعت اور علم کی وسعت بھی تمام چیزوں سے عظیم ہے. فاغفر للذین تابوا، جنہوں نے توبہ کیا ہے ان کی مغفرت فرما. واتبعوا سبیلک، وہ تیرے راستے پر گامزن ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں عذاب جہیم سے، جہنم کے عذاب سے نجات دلا. اچھا اب آ جائیے دوبارہ عرش کو دیکھیں ذرا. عرش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرش الہی ہم نے کہا مکان نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ کان از لا کان، خدا تھا اور تھا نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا. فخلق الکان والمکان، ایک کن فیکون کہا، اس سے کان بھی خلق ہو گیا، مکان بھی خلق ہو گیا، زمان بھی خلق ہو گیا اور مکان بھی خلق ہو گیا. بس عرش پہلے سے تھا. عرش یعنی مرکز قوت اور مرکز اقتدار الہی، اور وہاں سے یہ جو تدبیر عالم جن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، عرش کو اٹھائے کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر عالم خدا کے حکم سے، اذن خدا سے جو فرشتے کر رہے ہیں، وہ فرشتے، وہ مقتدر ترین فرشتے آپ کے حق میں یہ دل شکستہ مؤمنین کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہیں کن لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہم کمزور ہیں وہ طاقتور ہیں؟ دنیا اور کائنات کی طاقتور ترین ہستیاں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں، تم بھی تسبیح کرنے والوں میں سے ہو. تم تسبیح جب کرتے ہو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ پوری کائنات ہے. وہ ملائکہ بھی ہیں جو کہ عرش خدا کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اور تم ایک ہیں. تمہارا اور ان کا کہنا، ان کا کلام اور تمہارا کلام ایک ہے. تم بھی تسبیح کرتے ہو، وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. تم بھی تحمید کرتے ہو، وہ بھی تحمید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنی طاقت کو، اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی نگاہوں کو بلند کرو، عرش خدا پر نگاہ کرو، تسبیح کرو. تسبیح صفات سلبیہ کو خدا سے دور کرو، حمد کرو، صفات ثبوتیہ کو خدا کے لیے ثابت کرو. اور جانتے ہو یہ تسبیح وہ کیوں تسبیح کر رہے ہیں، وہ کیوں تحمید کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی غذا، ان کا رزق یہ تسبیح اور تحمید ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ تمام مخلوقات کی غذا، ان کی زندگی، ان کا جینا مرنا سب یہی تسبیح اور تحمید ہے. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت رزق ہے، اور کتنا خوبصورت رزق ہمیں دے رکھا ہے اہل بیت نے. قرآن نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح اربعہ جو اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آتے جاتے جہاں بھی آپ وہ کریں. یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آج اس بات کو میں سمجھا سکوں، دنیا میں آپ نے جو چیز دیکھی ہوئی ہے اور ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مادے کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس پانی ہوتا ہے، اس سے آپ بجلی بناتے ہیں. آپ کے پاس لکڑی ہوتی ہے، اس سے آپ آگ بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں. آپ مادے کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. لیکن جس دنیا میں مادہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری طاقت صرف یہاں تک ہے کہ ہم مادے کو انرجی کر سکتے ہیں. لیکن خدا کی طاقت کہاں ہے؟ یہ حاملین عرش کی طاقت کیا ہے؟ یہ انرجی کو مادہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اگر انرجی، یہ تسبیح جو کر رہے ہیں، یہ تحمید جو کر رہے ہیں، سبحان اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ انرجی ہے. یہ انرجی مادہ بنتی ہے، اینٹیں بن جاتی ہیں، آپ کے محل جنت میں تعمیر ہوتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں. اور جتنا آپ حمد کرتے ہیں، جتنی آپ تسبیح کرتے ہیں، اتنی آپ کو غذا ملتی ہے. جتنی آپ کو غذا ملتی ہے اتنا آپ آلودگیوں سے دور ہوتے ہیں، آپ شفاف ہوتے ہیں، آپ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، آپ ان مقرب فرشتوں سے نزدیک ہوتے ہیں. جتنا آپ ان سے نزدیک ہوں، جتنا شفاف ہوں، اتنا آپ کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر.
اس دنیا کی بات کر رہے ہیں, وہاں کی بات نہیں کر رہا ابھی میں. اسی دنیا میں آپ کی زندگی مزیدار زندگی ہو جاتی ہے. اپنی ویژن کو صرف چینج کرنا ہے, اپنی نگاہوں کو زمین سے کیڑے مکوڑوں سے ہٹا کر ملکوت پر پہنچانا ہے, اور دیکھنا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں حاملین عرش, وہ ہم بھی کر رہے ہیں. وہ خدا کو اپنا معبود جانتے ہیں, ہم بھی خدا کو اپنا معبود جانتے ہیں. وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ہم بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ان سے غلطی نہیں ہوتی, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں اختیار دیا ہے, اس کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن غلطیاں جب ہوتی ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, وہ وہاں خدا کے گرد موجود ہیں, خدا کے نزدیک ہیں, اور وہاں آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں, طلب مغفرت کر رہے ہیں. یہ فرشتے, یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ اور ان کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے, ولایت کا رشتہ ہے, اور اس رشتے کی وجہ سے وہ آپ کو کیئر کر رہے ہیں, آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہیں, آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں, آپ کے لیے توبہ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہ جو شرک کہنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ رسول خدا کو بھی واسطہ نہ بناؤ, ائمہ کو بھی واسطہ نہ بناؤ, ڈائریکٹ خدا سے مانگو. فرشتوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ نے. فرشتوں کو کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ نے. فرشتے کس کے حکم سے استغفار کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے بخشنا ہے. پھر فرشتوں کے درمیان میں کیا کام ہے؟ اللہ خود بخش دے. اللہ نے یہ کیا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہم غلطی کریں, ہم گناہ کریں, ہمارے گناہ کو بخشے خدا, اور درمیان میں واسطہ قرار دے فرشتوں کو, وہ شفیع بنے, وہ استغفار کریں, اور پھر خدا بخشے. خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں بخش دیتا؟ اگر ہم فرشتوں کو سے متوسل ہوتے ہیں, یا اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل سے متوسل ہوتے ہیں, اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں آل محمد کے بدولت مغفرت, ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یا ہم جب محمد و آل محمد کو پکارتے ہیں, تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ انہیں تو خدا نے خود واسطہ قرار دیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انفسہم جاؤک, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہمارے جیسے لوگ, جاؤک, آپ کے پاس آ جائیں, اہل بیت کے پاس آ جائیں, رسالت میں آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفروا اللہ, اور آپ ائمہ, انبیاء, خاتم الانبیاء استغفار کریں, واستغفروا اللہ, یہ خود استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول ان کے لیے استغفار کریں, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ خود تواب ہے, اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ ہم استغفار کریں؟ اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ رسول خدا ہمارے لیے استغفار کریں؟ رسول خدا کو کیوں واسطہ قرار دیا گیا ہے ہمارے لیے؟ ان فرشتوں کو کیوں واسطہ قرار دیا؟ اس لیے کہ خدا کی سنت یہ ہے, سنت الہی, جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اشیاء کو وسائط کے ذریعے کرتا ہے. اس نے دین ہمیں وسائط کے ذریعے دیا, بغیر وسیلے کے ہمیں دے سکتا تھا, لیکن کتاب جبرائیل کے ذریعے, کتاب قرآن کے ذریعے, رسالت مآب کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ان وسائل کے ذریعے ہم تک پہنچا نہیں. تو خدا ہمارے دل میں سیدھا یہ آیتیں ڈال سکتا تھا, ہدایت ڈال سکتا تھا. خدا نے تشریع میں بھی, تکوین میں بھی, کریشن میں بھی اور لیجسلیشن میں بھی, دونوں میں وسائط کو رکھا ہے. کریشن میں وسائط کو کیسے رکھا ہے؟ ہمیں ماں باپ کے ذریعے خلق کیا. خدا بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا تھا, اور خلق کیا بھی ہے خدا نے. حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا, کر سکتا تھا, لیکن وہ بغیر واسطوں کے خلق نہیں کرتا ہے. وہ واسطوں سے فیض دیتا ہے, اور ان واسطوں کو اہم قرار دیتا ہے, محترم قرار دیتا ہے, اور انہیں اہمیت, ان کے تعظیم کا حکم دیتا ہے. اگر مادی وسائل بغیر واسطے کے نہیں دیتا ہے, تو یہاں جو معنوی مغفرت وغیرہ بھی ہے, وہ وہاں بھی خدا نے واسطوں کو قرار دیا. یہاں پھر یہ شرک کہنا اور یہ شرک کے نعرے لگانا یہ صحیح نہیں ہے. یہ قرآن کو نہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن خود, ہم نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی, تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا واسطہ ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے واسطہ ہیں. یہ فرشتے طلب مغفرت کرتے ہیں.
آپ ان سے تمسک کریں یا نہ کریں، آپ اپیل کریں یا نہ کریں، آپ ایمان لے کے آئیں، آپ تسبیح کریں، آپ تحمید کریں، آپ کا رشتہ فرشتوں سے بن جائے گا، اور وہ فرشتے جو مرکز قوت میں ہیں اور حاملین عرش ہیں اور حول عرش ہیں، عرش کے گرد ہیں، اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ آپ کی محبت میں آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. ہمیں سکھا رہے ہیں فرشتے، اور خدا فرشتوں کی زبانی ہمیں تعلیم دے رکھی. اگر تم نے استغفار کسی کے لیے مانگنا ہے، مجھ سے تو گناہ نہیں ہوا، فرشتوں کی نسبت کہہ رہا، فرشتے کہہ رہے ہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوا، مجھے اپنے ان انسانوں کو جو مجھ سے ایمان کے اور ولایت کے رشتے میں منسلک ہیں، ان کے لیے اگر استغفار کرنا ہے تو پہلے میں نے اللہ کی حمد کرنی ہے. ربنا، اے میرے مالک، اے ہمارے مالک، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. ہم اب جو استغفار کرنے کے لیے تیری درگاہ میں آئے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں، فرشتوں کے دل نہیں ہے لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تعبیر میری، کہ ہمارے دلوں میں آپ سے زیادہ رحمت ہے اس لیے ہم رحمت کی اپیل کر رہے ہیں. نہیں، ہمارا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں انہیں بخش دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بھی وسیع ترین رحمت ہے، اور اسی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو خلق کیا ہے کہ تیری مغفرت کے لیے وہ دعا کرتے رہیں، وہ تسبیح کرتے رہیں. اس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا ہے، اس نے ان ہستیوں کو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا ہے کہ جو کل میدان محشر میں تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک ایک شیعہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، جب تک شیعوں کی تمام حسین کے عزاداروں کی مغفرت اور شفاعت نہ ہو جائے وہ داخل نہیں ہوگی. یہ رحمت الہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اپنی رحمت واسعہ سے ان کو خلق کیا ہے، اس کا اعتراف کر رہے ہیں یہ پھر فرشتے کہ ہم جو ابھی مغفرت کی دعا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہہ رہے ہیں وسعت کل شیء رحمتا وعلما. تیری رحمت اور تیرا علم کل کائنات کی ہر چیز سے وسیع ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ علم کے لیے نہ رحمت کے لیے. اچھا، اس خدا سے دعا کیا کریں؟ فاغفر للذین تابوا. انسانوں میں سے ان سے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان میں سے جو توبہ کر رہے ہیں، جو واپس آ رہے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیری راستے کو، شرک اور کفر کو اختیار نہیں کر رہے، تیرے سبیل کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور توبہ کو قبول فرما کر ان گناہگاروں کو بخش دے تاکہ یہ عذاب جہیم سے، جہنم کے عذاب سے بچ سکیں. ربنا، نیکسٹ آیت ہے آیت 8ویں، ربنا وادخلہم جنات عدن. اللہ اکبر، اے ہمارے پروردگار، ان کی مغفرت فرما، ان کی توبہ قبول فرما. انہیں نہیں پتا جہنم کتنا سخت ہے، یہ جہنم برداشت نہیں کر سکتے، انہیں علم نہیں ہے اس لیے یہ معصیت کر رہے ہیں، اس لیے یہ گناہ کر رہے ہیں. ہم تو جانتے ہیں اس جہنم کے عذاب کو، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے بعد فرشتے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن، انہیں جنات عدن میں داخل فرما، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما. کون سی جنت ہے؟ التی وعدتہم، جن مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت کا آپ نے وعدہ کیا تھا، انہیں جنات عدن عنایت فرما. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اللہ اکبر. اور انہیں جنت دے، ان کے باپ دادا کو جنت دے، ان کے ازواج کو جنت دے، ان کی اولاد کو جنت دے. یہ رحمت الہی ہے. وہ کیسے فرشتوں کو خلق کیا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے آبا و اجداد کے لیے، آپ کے شوہر اور بیوی کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے. صرف ان کو جہنم سے بچانا کافی نہیں ہے،
انہیں جنات بھی اور وہ بھی جنت عدن چاہیے, جنت عدن عنایت فرما. پھر ان کو, صرف ان کو نہیں, ان کے تمام اطراف خانوادے کو, انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. یہاں بس آج اس سے زیادہ شاید ہم نہ, اس کے بعد سوال لیتا ہوں میں. ایک آخری جو یہاں پر اس آیت میں صریح ہے, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, مؤمنین کو یہ حق ہوگا, اور مؤمنین کو حق شفاعت کے ساتھ صرف مؤمنین کو نہیں ہے, اگر ایک مؤمن صحیح ہو جائے, اچھا ہو جائے, یعنی ایک بچے کی اگر آپ اچھی تربیت کر لیں اور وہ ایک مقام تک پہنچ سکتا ہو, کس طرح پہنچ سکتا ہو؟ اپنے استحقاق سے نہیں, وہ اس طرح کہ اس میں اور فرشتوں میں محبت کا رشتہ قائم ہو جائے, فرشتے اسے اٹھا کر جنات عدن تک پہنچا دے. یہ اپنے استحقاق پہ نہیں جا رہا, یہ خدا سے فرشتے طلب کر کے, مغفرت لے کے, رعایت لے کر اس کو دلا رہے ہیں, اس کے اپنے اعمال. لیکن اس قابل ہونا ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کی اس انتخاب میں آ جائے. وہ اگر چلا گیا تو اس کے ساتھ, اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی جنات عدن میں ہیں, اس کے جو زوج ہے, اسپوس ہے, وہ بھی جنات عدن میں ہیں, اس کی وجہ سے اس کے جو بچے ہیں وہ بھی جنات عدن میں ہیں. ہمارے پاس کیونکہ شاید 5 سے 7 منٹ رہ گئے ہیں, تو ہم آپ کے سوال لیں گے انشاءاللہ. اگر چیٹ پہ ابھی لاسٹ کوئی کوشچن آئے. جی میں پڑھ نہیں پایا ہوں, اس لیے اگر آپ پڑھ دیں یا جس نے پڑھا ہوا ہے چیٹ پہ, کیونکہ میرے پاس 24 میسج آ رہے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. مجھے سوال کرنا تھا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. اچھا, یہ مجھے سوال کرنا تھا کہ جیسے یہ حروف مقطعات میں سے شروع ہونے والی سوروں میں سے ایک سورہ ہے, تو کیا ہمیں کوئی حدیث سے یا ائمہ کے اقوال سے کہیں کوئی ایسی روایات ملتی ہیں, جس طرح اکثر ہم مجالس میں, خواتین کی مجالس میں سنا ہے میں نے کہ وہ حروف مقطعات کو جوڑ دیتے ہیں, مطلب کہ یہ اس سے سٹینڈ کرتا ہے اور یہ اس سے کرتا ہے, اور پھر کسی ہماری مطلب ہستی سے جوڑ دیتے ہیں اس کو. تو کیا اس کی کوئی علمی بنیاد ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت اچھی پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ حامیم کا مطلب ہمیں نہیں پتا, تو ہم اس کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے. تو کیا ایسا ہی ہے, یا یہ جو ہے مطلب اس کی کوئی علمی بنیاد ہے جو لوگ جوڑتے ہیں, یا یہ ان کی بس اپنی پرسنل انٹرپریٹیشن ہے؟ ہاں, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ان حروف مقطعات سے یہی معنی ہے, اور یعنی دعویٰ کرے کہ یہ اس کا یہ معنی ہے, جیسے یہ حامیم کا حمید اور مجید بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہے سے مراد حمید ہے, میم سے مراد مجید ہے, یہ لوگوں نے بھی کہا ہے. کچھ روایات میں بھی اس قسم کی چیزیں آئی بھی ہیں, لیکن جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسرار الہی ہیں, ہم اس میں کوئی بھی چیز یقیناً نہیں کہہ سکتے. یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مثلا الف لام میم کے لیے یا فلان کے لیے اس میں سے کچھ جوڑتے ہیں, کچھ لوگ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہوتے ہیں, خود سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, وہ یقیناً غلط ہے. کچھ لوگ کچھ روایات پر بیس کر کے چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ روایات میں یہ چیز آئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا علم خدا نے ہمیں نہیں دیا ہے. ان کا علم صرف رسالت مآب کو عنایت ہوا ہے, رسالت مآب نے اہل بیت کو دیا ہے, اور وہ علم آگے لوگوں تک نہیں آیا ہے. کچھ روایات اور چیزیں مختلف جگہوں کی بنی ہیں, اور کچھ لوگوں نے کچھ ریسرچ بھی کی ہے ان حروف کو ریسرچ کر کے اور آپس میں جوڑ جاڑ کے کمال کر کے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کی ہے. وہ ان کی اپنی کوشش ہے, کہہ سکتے ہیں کہ یہ, وہ بھی اگر اس دعویٰ سے نہ کہے کہ یہ خدا نے یہ کہا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں, آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ اسرار الہی. اگر 3 منٹس رہ گئے اور کسی کا سوال ہے کہ ایک مسلمان سچی توبہ کیسے کر سکتا ہے, سچی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کا مطلب اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدا اس کی اس توبہ کو قبول کرے گا. یقیناً پشیمان ہونا یعنی پچھتانا, اور اس کو پچھتاوا ہوگا تو وہ دوبارہ کرنے کی فکر میں تو نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں میں بہت پچھتایا ہوں, میں نے جو کام کیا اور میں پھر وہی کام کر رہا ہوں, وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ضروری نہیں ہے. شیطان کی ایک اور چیز جس راستے سے شیطان وارد ہوتا ہے
کہ بھائی تم یہ گناہ دوبارہ تم سے سرزد ہو جائے گا, تم جو مرضی کوشش کر لو, اس لیے تم توبہ ہی نہ کرو, کیونکہ یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. کوئی بھی مقام عصمت پہ نہیں پہنچتا توبہ کر کے کہ یہ قسم کھا سکے کہ مجھ سے دوبارہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. میں تمام جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں, میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اور ابھی صدق دل سے کہہ رہا ہوں, میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں معصوم ہو گیا, مجھ سے دوبارہ گناہ ہو سکتے ہیں, ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری توبہ غلط ہے یا مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے یا یہ سچی توبہ نہیں ہے. بالکل سچی توبہ ہے, اور یہ کیونکہ دل کا معاملہ ہے, آپ کے دل کا معاملہ ہے. آپ نے اپنے دل سے اگر توبہ کیا, اور اس کے صرف میں آپ کو مظاہر علامتیں بتا سکتا ہوں. مثلا میں نماز پر توبہ کر رہا ہوں کہ میں اب آئندہ آج کے بعد سے اول وقت نماز پڑھوں گا, پہلے جتنی میں نے نماز تاخیر کی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا, ابھی نماز اذان ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا میں صحیح کہہ رہا تھا یا صحیح نہیں کہہ رہا تھا. ہاں, کچھ عرصے کے بعد میری نماز ایک دو اول وقت نہ ہو سکے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ابھی میں صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا. اگر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میری توبہ خدا تواب و رحیم ہے, وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے, اور جتنی دفعہ آپ توبہ کریں اتنی دفعہ آپ کا توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تم پہلے بھی توبہ کر کے تم نے وعدہ کر کے تم نے نہیں کیا, 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد آپ کو جاب سے نکال دیتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے, آپ کو عبودیت سے خدا کبھی بھی خارج نہیں کرتا. آپ جتنی دفعہ 1000 مرتبہ توبہ کریں, وہ سارے توبہ سچے بھی ہوں گے, خدا قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. ہاں جی, ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. میرا نام سعدیہ پروین قریشی ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضور واسطہ ہیں, یہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے آیت نمبر مینشن نہیں کی, کیونکہ میں سارے حوالے لکھتی ہوں. جی, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب یہ ہم علم کو سیریس لیں. یہ میں نے آیت نمبر 64 ہے, ابھی نوٹ نہیں کیا, میں ابھی سرچ کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو. البتہ اگر کوئی اور سوال ہو تو یہ میں ابھی بتا دوں گا. جی آقا, میرا سوال ہے. آقا, میں نے سوال کرنا تھا کہ حضرت نوح کا ذکر آیا تھا اور فرشتوں کا بھی ذکر آیا تھا کہ وہ توبہ مطلب آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو حضرت نوح کی جیسے وہ آیت تھی مطلب جس میں نوح نے کہا تھا کہ انہیں معاف نہ کرنا کیونکہ یہ سب کافرین ہیں, اور ایون یہ کہا کہ ان کی اولاد بھی اگر یہ پیدا کریں گے تو کافر ہی پیدا کریں گے. تو بڑا سخت جملہ تھا. تو بس مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اگر ہم نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کفار مکہ کو معاف کر دیا, اور حالانکہ انہیں یہی پتا تھا کہ یہی مطلب واقع کربلا کے بعد میں اسباب پیدا ہوں گے اور دروازہ جلایا جائے گا, مطلب انہیں میں سے تو سب کے سب شریک تھے. تو پھر آگے میں اس آیت میں سے اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی, تو پھر خدا نے کہا تھا کہ نوح وہ بات نہ کرو جو کہ مطلب ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ نہیں بخشا جائے گا. تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ اگر ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بخش سکیں, ہم نے پر کوئی ظلم کرا اسے معاف کر سکے, تو پھر ہم خدا سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ خدا بھی ہمارے معاملے میں مطلب لینینسی دکھائے گا. کیا یہ ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ بہت ایزا دے رہا ہے اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ اسے معاف کرو,